جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آج کا لیکچر چیپٹر نمبر 3 جس کا ٹائٹل ہے وائی بوائز فیل ان کالج، لڑکے کالج میں کیوں فیل ہوتے ہیں، ریٹن بائی ہربرٹ ای ہوکس۔ یہ ہمارے چیپٹر کے آتھر ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے رائٹر کا بریف انٹروڈکشن کرتے چلے۔ ہربرٹ ای ہوکس ایک ایجوکیشنل ریسرچر ہے، ساتھ میں انہوں نے کچھ عرصہ کالج میں اپنی سروسز پرووائڈ کی ہیں۔ یاد رہے اس عرصہ کے دوران ہربرٹ ای ہوکس جو ہمارے چیپٹر کے آتھر ہیں، انہوں نے اپنے آبزرویشنز اور ایکسپیرینسز کی روشنی میں اس چیپٹر کو لکھا اور ایکسپلین کیا کہ ان کے نزدیک وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر بوائز کالج میں گزارے گئے 2 سالوں کے دوران ناکام ہوتے ہیں، فیل ہوتے ہیں۔ ان تمام ریزنز کو قلم بند کیا رائٹر نے اس چیپٹر میں، اور لاسٹ پر ہمیں اپنا ایک کنکلوژن بھی بتایا ہے کہ ان تمام سٹوڈنٹس کے لیے کون سا بیسٹ سلیوشن ہے جس کی مدد سے وہ فیلئر سے سیو ہو سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے رائٹر نے اپنے اس چیپٹر کو لکھا ہے۔ مزید ہم چیپٹر کے بریف انٹروڈکشن کے لیے بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سلائیڈ پر۔ جی اسٹوڈنٹس، رائٹر نے اس چیپٹر کو کچھ کیسز میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ دیز کیسز آر 7 ان نمبر۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ کیسز آپ کو سلائیڈ پر شو ہو سکتے ہیں آپ کی سکرینز پر۔ تو رائٹر کے ایکسپیرینس اور آبزرویشن کے مطابق یہ 7 کیسز ہیں یا 7 طرح کے اسٹوڈنٹس پائے جاتے ہیں جو کالج میں ناکام ہوتے ہیں، اور یہ 7 ریزنز ہیں ان کے فیلئر کی۔ تو لیٹس ڈسکس دیز ون بائی ون ود ریسپیکٹ ٹو دی overall introduction and proper understanding of the chapter under discussion please۔ تو فرسٹ کیس ہے نروس ہیبٹس۔ رائٹر کہتا ہے کالج میں کچھ اسٹوڈنٹس گھبراہٹ والی عادات میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ عادات وقت کے ضیاع کا باعث بنتی ہیں اور آخرکار ایسے بچوں کے حصے میں فیلئر آتا ہے ٹورڈز دا اینڈنگ آف دی سیشن اور دیئر ایکیڈیمک ایئر۔ سیکنڈ کیس ہے مسٹیکن ایمبیشن، کا مطلب ہے غلط خواہش کا ہونا والدین کی جانب سے اپنی اولاد کے لیے، کہ والدین جبراً بچوں کو اپنی مرضی کی سٹڈی اڈاپٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں، بچوں کا اس میں بالکل انٹرسٹ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی اس سٹڈی کو ایکسیلنٹلی نہیں کرتے اور آخرکار فیل ہو جاتے ہیں۔ تھرڈ کیس ہے جی برائٹ بوائے۔ برائٹ بوائے ڈیئر اسٹوڈنٹس ایک ایسا لڑکا ہے جو خود کو بڑا ذہین فتین سمجھتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہر کام بہت جلدی سے کر لے گا یا سیشن کے اینڈ میں جا کے تھوڑا عرصہ پڑھ کر یہ پاس ہو جائے گا، مگر اس کی یہ تمام سیلف میڈ فلسفیز اس کے برعکس حقیقت میں عمل کرتی ہیں، اور یہ بچہ بری طرح ناکام ہوتا ہے، اپنے پاؤں پر خود کلاڑی مارتا ہے، اور یہ خود کو جتنا انٹیلیجنٹ سمجھتا ہے در حقیقت ہوتا نہیں ہے۔ بٹ اس کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اسکول میں بھی تو میں نے آخری مہینوں میں یا آخری ہفتوں میں پڑھ کر ایگزامز کو کوالیفائی کر لیا تھا، تو ایسا تکا میرا کالج میں بھی لگ جائے گا، مگر کالج ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، یہاں پر ایسا تکا اس کا نہیں لگتا، اور اسی وجہ سے وہ ناکام ہوتا ہے۔ فورتھ کیس ہے ہیلتھ ایشوز۔ جی بالکل ٹھیک ہے، کہا گیا ہے ہیلتھ از ویلتھ، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تو کچھ بچوں کو کالج میں ہیلتھ کے فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کے ایشوز کو فیس کرنا پڑتا ہے، یہ ایشوز آخرکار ان کے فیلئر کا باعث بنتی ہے۔ ففتھ کیس ہے فائنینشیل پریشر، مالی بوجھ۔ کچھ بچے اپنی فی افورڈ نہیں کر سکتے خود سے، یا ان کے والدین افورڈ نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے انہیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ سیورل ٹائپس آف جابس کرنا پڑتی ہیں۔ ظاہری سی بات ہے ان جابس سے ان کی سٹڈی اور ہیلتھ دونوں افیکٹ ہوتی ہے، نتیجتاً وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ کیس ہے سپورٹس ایکٹیویٹیز۔ اچھا جی، کچھ بچے جاتے تو بظاہر کالجز میں پڑھنے کے لیے، مگر وہاں جا کر سپورٹس اینڈ گیمز ایکٹیویٹیز میں اس قدر انوالو ہو جاتے ہیں کہ پڑھائی کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اور آخرکار ان کی اس قدر زیادہ انوالومنٹ سپورٹس میں ان کی فیلئر کا باعث بنتی ہے، اور ناکامی ان کے حصے یا مقدر میں آتی ہے۔ لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ کیس ہے لیزی بلفرز۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سے مراد ہے سست دغا باز لڑکے۔ یہ وہ لڑکے ہوتے ہیں جو دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، خود کو دھوکہ دیتے ہیں، اور کالج میں بے مقصد داخل ہو جاتے ہیں۔
ان کا لائف میں کوئی سیریس ایم نہیں ہوتا، بس یہ فن اور انٹرٹینمنٹ کے لیے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو جوائن کرتے ہیں، اور یہ سست روی اور ان کی دغا بازی آخر کار ان کی ناکامی کا باعث ہوتی ہے۔ یہ لائف کو بہت ریلیکسڈ وے میں لیتے ہیں، بالکل بھی سیریس نہیں ہوتے اور لیزینس کا مظاہرہ کرتے ہیں اور آخر کار فیل ہو جاتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، لاسٹ پہ میں آپ کو یہ بات کہنا چاہوں گا، یاد رکھیے گا اس چیپٹر کو سمجھتے وقت، پڑھتے وقت، کہ یہ چیپٹر یورپین اسکیم آف اسٹڈیز کے بارے میں لکھا گیا، یورپین ایجوکیشنل سسٹم کے بارے میں لکھا گیا۔ تو وہاں کے تعلیمی اداروں میں، یورپ کے تعلیمی اداروں میں یا کالجز میں ڈاکٹرز ہوتے ہیں، پاکستان میں ایسا نہیں ہے، اور اگر ہے تو بہت کم ہے۔ تو آپ نے اس پورے چیپٹر کے کویسچن آنسرز کو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا اور انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ دس چیپٹر از آل اباؤٹ یورپین اسکیم آف اسٹڈیز اینڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز۔ یہاں پر ہمارا ایک مفصل انٹروڈکشن اینڈ ڈسکرپشن آف دا لیسن کمپلیٹ ہوئی۔ نیکسٹ پارٹ میں ہم موو کریں گے ٹورڈز شارٹ کویسچن آنسرز اینڈ سینونیمز۔